السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کبھی مارا۔ سلسلہ صحیح حدیث نمبر 2197۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا، خواہ وہ خادم ہو، غلام ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کو مارا۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے اس بات کو مردانگی سمجھی جاتی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے ڈراموں نے اور سوشل میڈیا پر جو دکھائی جانے والے جتنی بھی عورتوں کے فیشن شو ہوتے ہیں، اس نے عورت کو بے باک کر دیا ہے، اور یہ بے باکی کا نتیجہ ہی ہے کہ عورت آج اپنے خاوند کے سامنے بولنا، اپنے باپ کے سامنے بولنا، اپنے بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ تلخ و شیریں سے بات کرنا، یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ اور پھر ٹی وی پر یا دیگر جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں، اس پر دکھائے جانے والے ڈرامے، کبھی غور کریں، جو عورتیں اس قسم کا وہ لباس پہنتی ہیں اور ہماری باپردہ خواتین گھروں میں رہنے والی تفریح کے طور پر ان ڈراموں کو دیکھتی ہیں، اور پھر انہی کے فیشن کو، انہی کے پہنے ہوئے کپڑوں کو اپنے لیے اس جیسے سلواتی ہیں، جس سے بدن جو ہے وہ اریاں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر پیچھے گلے کی پیچھے اپنا قمیص کی گولائی، پیٹھ نظر آتی ہے، آگے گلا، بڑے بڑے گلے، عجیب و غریب۔ پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، لیکن اکثر مائیں، کبھی کبھار ایسا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اکثر مائیں اپنا دوپٹہ ہمیشہ اتار کر رکھتی ہیں،
اور اپنی بچیوں اور بیٹوں کے سامنے موبائل کا استعمال جو ہے بہت زیادہ کرتی ہیں، چونکہ ابھی فی الحال وہ بچے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ نافرمانی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو میری والدہ یا والد استعمال کرتے ہیں تو میں کیوں نہ استعمال کروں۔ ماں جو دوپٹہ اتارنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے، وہ جو فطری حیا بچے میں ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ مائیں چھین لیتی ہیں ان کا، اور ان کی نگاہوں میں بے حیائی، نافرمانی اور گستاخی پیدا ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایون کہ اپنے ہی گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ عورت کو مارنا پیٹنا یہ مردانگی سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ خلاف شرع کوئی کام کرے تو کہتے ہیں جی ماحول ایسا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عورت کو آزادی ہونی چاہیے۔ عورت کی آزادی چادر چار دیواری تک ہے۔ اگر عورت اپنے گھر کے امور کو سمجھ لے، نہ ہی اسے باہر کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اسے دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنے امور گھریلو سمجھ لے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ یقین کیجئے کہ جب میں اسٹیشن کے پار ایک اسکول میں تھا تو وہاں گرلز اسکول بھی تھا۔ اکثر گرلز اسکول کی جو عورتیں جن کے چھوٹے بچے تھے وہ تانگے میں اپنے ساتھ لے کر اسکول جاتی تھیں، بلکہ وہاں تو ایک بات یہ بھی مشہور ہو گئی کہ استانیے جو ہے وہ وہاں کی طالبات سے کپڑے دھلواتی ہیں۔ تو مقصد یہ، عورت اگر اپنے گھر کے امور سمجھ لے، اپنے کام سمجھ لے تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، عورت کو آزادی اس بات کی ہے جب ضرورت پڑے تو وہ جنگوں میں حصہ لے سکتی ہے، رفائی کاموں میں حصہ لے سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک خاتون گھر سے 3 بار نکلی، ایک وہ جب وہ فوت ہوئی، دوسری جب ان کا نکاح ہوا، وہ اپنے والدین کے گھر سے اپنے خاوند کے گھر میں آئے۔ تیسرے، میرا خیال ہے کہ وہ ان کے والدین فوت ہوئے ان نے خاتون کے، تو وہ اپنے والدین کے گھر گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین بنا دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔